الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچے مسلمان اور ایک المؤمن الحق سچا ایمان والا، اس کی جو نمایاں خوبیاں بتلائی ہیں جس سے وہ معاشرے اور سوسائٹی میں دوسروں سے بہت ممتاز ہوتا ہے۔ بتائیے کہ مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان اپنے عہد کی پاسداری کرتا ہے، مسلمان ہمیشہ دیانتدار ہوا کرتا ہے۔ یہ خوبیاں بتائی ہیں، اور مسلمان دوسروں کے لیے راحت کا باعث بنتا ہے، تکلیف کا باعث نہیں بنتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اسلام کی اور ایک مسلمان کی جو بہت ہی نمایاں خوبی ہے وہ ہے حیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ۔ ہر دین کا کوئی نمایاں خلق ہوتا ہے جس میں اس دین پر بہت زور اور بڑی خاص توجہ دی جاتی۔ اسلام کا جو نمایاں پہلو ہے اور اس کی جو نمایاں خوبی ہے وہ حیا ہے۔ اسلام میں اس پر بہت توجہ دی جاتی ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ مسلمان کا بہت نمایاں وصف ہے۔ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ۔ حیا مسلمانوں کا ایک نمایاں وصف ہے اور ایک نمایاں خلق ہے جس سے وہ دوسروں سے بہت مختلف ہوتا ہے، حیا والا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الایمان والحیا قرناء جمیعا اذا رفع احدهما رفع الاخر۔ ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ چلتے، جہاں ایمان ہوتا ہے صحت مند ایمان، وہاں حیا ضرور ہوتا ہے، اور جہاں سے ایمان چلا جاتا ہے وہاں سے حیا بھی چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہو اور دوسرا نہ ہو، ایسا نہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے۔ جہاں صحت مند ایمان ہوگا وہاں حیا ضرور ہوگا، اور جہاں حیا ہے وہاں ایمان ضرور ہوگا۔ تو یہ ایک مسلمان کا ایک نمایاں وصف ہے، ایک سچے مسلمان، ایک سچا ایمان والا، اور ایک مسلمانوں کے گھرانے میں حیا ضرور ہوگا، ایک مسلمان کی زندگی میں حیا ضرور ہوگی، ایک مسلمان سوسائٹی میں وہ شرم و حیا کا بہترین نمونہ ہوگا، ایمان والے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بلکہ سارے نبیوں کا یہ ارشاد ہے اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت۔ جہاں سے حیا چلا جائے وہاں پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی زندگی سے یا کسی کے گھر سے یا کسی سوسائٹی سے یا کسی معاشرے سے حیا چلا جائے پھر وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اور سنا جا سکتا ہے کہ اچھا یہ ہو گیا، ہاں حیا نہیں تو ہو سکتا ہے، حیا نہیں ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایسے جو شرمناک واقعات آتے ہیں کہ سکے رشتوں کا بھی لحاظ نہیں رہتا، اور سکے رشتوں کے اندر بھی فاصلہ اور حیا کا نہیں رہتا، جب بے حیائی آتی ہے تو پھر سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر یہ سارے شرمناک واقعات سوسائٹی میں پیش آتے، تو ایک سچے مسلمان کی زندگی شرم و حیا پہ ہوتی۔ بے حیائی کی اسلام کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں، بے حیائی آتی وہی ہے جہاں سے ایمان چلا جاتا ہے، اسلام جا چکا تھا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الحیاء لا یاتی الا بخیر۔ جہاں حیا آئے گا وہاں بھلائی آئے گی، جہاں حیا آئے گا وہاں خیر آئے گی، جہاں حیا آئے گا وہاں اچھائی آئے گی، جہاں حیا آئے گا وہاں تعمیر ہوگی، جہاں حیا آئے گا وہاں صحت آئے گی، اور جہاں بے حیائی آئے گی وہاں تخریب آئے گی۔
وہاں برائی آئے گی، وہاں بربادی آئے گی، وہاں ہلاکت آئے گی۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا تو خیر دے کے آتا ہے۔ اور فرمایا الحیاء خیر کلو، حیا تو سراپا ہی خیر ہے۔ الحیاء کلہ خیر، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں تو کوئی نقصان کی چیز ہی نہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں، 70 سے زائد، اور اس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑھیا لا الہ الا اللہ، اور سب سے کم تر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ فرمایا الحیاء شعبۃ من ایمان، لیکن حیا ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے۔ 70 بتائے، پہلا بتایا، آخری بتایا، اور پھر اس میں حیا کو پھر نمایاں کیا اور اللہ کے نبی نے۔ حیا ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے۔ حیا بڑی دولت ہے۔ دیکھو نا، اگر بچے کو شرم و حیا ہو تو بس اوقات وہ اپنے باپ اور اپنے بڑوں کے سامنے ناشائستہ حرکت نہیں کرتا، مجھے حیا آتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب یہ نکل جائے تو وہ اپنے بڑوں کے سامنے کیسے بیٹھے گا، اور اپنے بڑوں کے سامنے کیا کر رہا ہوگا۔ تو حیا ایک اندر کی طاقت ہے جو آدمی کو بہت ساری ناشائستہ حرکتوں سے روک دیتی ہے۔ نہیں، والد نہ دیکھے، والدہ کو پتہ نہ لگے، حیا ہے نا اندر ایک، لیکن جب آدمی بے حیا ہو جائے ان کے سامنے بھی کر رہا ہوگا، اور جب پورا گھرانہ ہی حیا سے خالی ہو جائے تو ایک دوسرے کے سامنے کیا کچھ کر رہے ہوں گے، اور جب پوری سوسائٹی شرم و حیا سے خالی ہو جائے کیا حال ہوگا۔ پھر اس انسان نما جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہو۔ جانوروں میں حیا نہیں ہوتی، وہ سب کے سامنے کیا کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرے جانور بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ کھلے سڑک پہ بے حیائی ہو رہی ہوگی تو گزرنے والا کہے گا بھائی تھوڑا سا کونے پہ ہو جاؤ، اگر یہ گندگی کرنی ہے تو تھوڑے سے کونے پہ، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ آج مغرب کا بے حیا معاشرہ، ساری گندگیاں موجود ہیں، بلکہ صرف وہاں گندگیاں نہیں ہے، پوری دنیا میں اس گندگی کو عام بھی کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اس گندگی کو گھر گھر پہنچا بھی رہے ہیں، تاکہ کہیں ان کے نزدیک تو شرم و حیا جراثیم ہے نا بیماری کے، ان کے ہاں شرم و حیا بیماری کی جراثیم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جراثیم کہیں ہمارے معاشرے میں لگنے نہ پائیں، اس لیے وہ بچوں کو شروع سے سوئمنگ کرواتے ہیں، پھر مخلوط ماحول میں پڑھاتے ہیں، پھر یونیورسٹیوں تک اکٹھا رکھتے ہیں، پھر دفتر اور کالج، دفتر میں اور زندگی کے معاملات میں ساتھ بٹھاتے ہیں تاکہ کہیں یہ بیماری ان میں آ نہ جائے۔ ان کے ہاں تو شرم و حیا بیماری ہے، مسلمانوں کے ہاں شرم و حیا اخلاق ہے، شرم و حیا خلق ہے، ان کے ہاں عیب ہے، ہمارے ہاں تو یہ خوبی ہے۔ اس لیے انگریزی میں آپ کو حیا کا لفظ ملے گا بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، ان کے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں نا، حیا کیا ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کی خوبی ہے، اور ان کے پوری تہذیب بے حیائی پہ کھڑی ہے، اور اس گندگی کو وہ دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں، شرم و حیا نہ رہے، اور ہمارا پورا دین حیا پہ کھڑا ہے، ہماری پوری تہذیب، ہماری پوری قدریں، ہمارے پورے اقدار شرم و حیا پہ۔ باپ سے بیٹا حیا کرتا ہے، ماں سے بیٹی حیا کرتی ہے، چھوٹے بڑوں کا لحاظ اور حیا کرتے ہیں، بوڑھوں کا لحاظ اور حیا ہے، یہ ہمارے تو ہے ہی پوری تہذیب حیا پہ، حیا لحاظ یہ اندر ایک طاقت ہے۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خلق الاسلام، اسلام کا ایک خلق جو بہت نمایاں ہے اسلام کا، وہ ہے حیا، وہ شرم و حیا۔
جتنا اچھا ایمان ہوگا، جتنا بڑھیا ایمان ہوگا، جتنی اچھی اسلام کی زندگی ہوگی، اتنا اچھا حیا ہو، اتنا اچھا حیا ہوگا اس معاشرے کے اندر. تو بہت نمایاں خوبی ہے. تو اسلام، مسلمان جو حقیقی ہوتا ہے اور حقیقی معاشرہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، اس میں شرم و حیا ہوتی. اور جہاں کوئی آدمی اس شرم و حیا کے لیے خطرہ بنے، مسلمان معاشرے میں کوئی اس شرم و حیا کی باڑ کو گرانے لگے اور اس شرم و حیا کے جسے کہیں کہ خوبصورتی کو پامال کرنا چاہے، زنا کر لے، زنا کر لے، بدکاری میں مبتلا ہو، تو اسے اسلام ایک ایسی سزا دیتا ہے کہ پورے معاشرے کے لیے عبرت کی چیز بنے. فرمایا الزانی تو والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. مرد یا عورت انہوں نے زنا کیا اور بغیر شادی شدہ ہے، انہیں مجمع کے سامنے 100 کوڑے مارو. الزانی تو والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون. ایمان والے ہو تو یہاں نرمی نہ دکھانا. فَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. بڑا ایمان والوں کو اکٹھا کرو اور ان کے سامنے سزا دو. اچھا، یہ کسی مولوی کا حکم نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے. یہ قانون اور ضابطہ اللہ نے دیا ہے، وحی کے ذریعے آیا ہے، قرآن میں محفوظ ہے، یہ اسلامی حدود میں ہے. کیونکہ یہ شخص مسلمان معاشرے کا جو جوہر ہے، شرم و حیا، یہ اس کے لیے خطرہ بن رہا ہے. اس نے اسے پامال کیا ہے، اسے عبرتناک سزا دو. یہ قابل برداشت نہیں ہے یہ گندگی. اور اگر شادی شدہ ہو اور پھر انہوں نے یہ گندگی اور بدکاری کی، فرمایا پھر پتھریں مار مار کے انہیں سنسار کر دو. پتھر مار مار کے سنسار کر دو. تصور نہیں تھا کہ مسلمانوں میں بے حیائی کھلے عام ہو اور چکلے خانے مسلمان سوسائٹیوں میں اور ملکوں میں، تصور نہیں تھا. یہ تو جہاں سے ایمان رخصت ہوتا ہے وہاں لوگ گندگی کے لیے اپنے گھر کرائے پہ دیتے ہیں، وہاں گندگی کے لیے لوگ اپنے جسے کہیں گے چیزیں کرائے پہ دیتے ہیں، وہاں لوگ اس قسم کے گندے کاروبار سے حرام مال کماتے ہیں. مسلمانوں میں یہ نہیں تھا، مسلمانوں میں تو اس کا تصور نہیں. حیا، ایمان دونوں ساتھ ساتھ، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ گندگی اسی معاشرے میں قابل قبول ہوتی ہے اور اسی سوسائٹی کے اندر پھلتے پھولتے نظر آتی ہے جہاں ایمان کی حقیقت جا رہی ہوتی، جہاں اسلام کی روح پر موت طاری ہو چکی ہوتی، وہاں یہ گندگی پھلتی پھولتی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دین جو میں اسلام لے کے آیا ہوں، اس کی نمایاں خوبی شرم و حیا ہے. تو ایک سچا مسلمان اور ایک المؤمن الحق، ایک سچا ایمان والا، اس کی جو نمایاں خوبی ہے اس کی زندگی شرم و حیا پہ ہوتی ہے، اور ایک مسلمان گھر کی زندگی شرم و حیا پہ کھڑی ہوتی ہے. ایک مسلمان سوسائٹی کی زندگی شرم و حیا پہ کھڑی ہوتی ہے. نمایاں خوبی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی زندگیاں اور اپنے گھروں کی زندگیاں اور اپنے بچے بچیوں کی زندگیاں ایسے ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ان کا یہ جوہر ہمیشہ محفوظ رہے، ان کی یہ خوبی ہمیشہ محفوظ رہے. قرآن میں ایک ہدایت ہے، فرمایا جب بچے چھوٹے ہوں اور ماں باپ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اپنے جسم کے زائد کپڑے اتار دیتے، رات عشاء کے بعد آرام کر رہے ہوتے، یا دوپہر کے وقت اپنے زائد کپڑے اتار دیتے، یا صبح فجر سے پہلے اپنے زائد کپڑے اتار دیتے. تو قرآن میں ہدایت کیا آئی؟ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ
ومن بعد صلاۃ العشاء. یہ 3 وقت ایسے ہیں اگر کوئی معصوم بچہ، چھوٹا بچہ اماں ابا کے کمرے میں آئے تو اجازت لے کے آئے. سبحان اللہ. کیوں بھائی؟ اس کی کہیں نظر ایسی حالت پہ نہ پڑے جس سے اس کا شرم و حیا متاثر نہ ہو. اللہ. قرآن کی آیتیں، کئی ساری آیتیں. نماز بھی اتنی تفصیل نہیں ہے، نماز کی قرآن میں تفصیل نہیں ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 4 پڑھنی ہیں، یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے. زکوٰۃ کی تفصیل نہیں ہے، صرف یہ کہہ دیا نماز پڑھو، یہ کہہ دیا زکوٰۃ دے دو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی خود وضاحت فرمائی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اللہ کے نبی نے تفصیل بتا دی. لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، اور ماں باپ ان 3 اوقات میں آدمی اپنے زائد کپڑے اتار دیتا ہے اور وہ کمرے میں جانا چاہتا ہے، پہلے اجازت لے پھر اندر داخل ہو. معصوم بچہ ہے، اس کے اندر ایک حیا ہے اور اس کے اندر حیا کا جوہر ہے، کہیں وہ چٹکنے نہ پائے، کہیں وہ متاثر نہ ہو. سبحان اللہ. اب دیکھیے ہمارا دین ان چیز کا کتنا لحاظ کرتا ہے اور کتنے اس دولت کی حفاظت کا اہتمام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح زندگی نصیب فرمائے اور اسلام مسلمانوں کی صحیح تہذیب نصیب فرمائے اور ایمان کی حقیقت اور اس کی نمایاں صفات نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک وحسن عبادتک. نستغفر الله ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.